جناب مازن کہتے ہیں میری سواری آئی، آپ کے سرکار کے سامنے رکی، میں نے مکھڑا دیکھ کے کہا لگتا ہے نبی آخر الزمان آپ ہیں؟ حضور نے کہا ہاں میں ہوں۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں نے دوسری کوئی بات نہیں کی، میں سرکار کے قدموں سے لپٹ کے روک کے کہتا ہوں باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے کلمہ پڑھائے نا تاکہ جیتے جی میں آپ کا نوکر بن جاؤں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، حضرت مازن نے جب کلمہ پڑھ لیا حضور نے فرمایا اٹھو تو صحیح، حالت کیا بنا رکھی ہے، کپڑے دیکھو گرد آلود ہیں، سر دیکھو گرد آلود ہے۔ کہتے ہیں حضور گرد آلود ہے تو کیا ہوا، جہاں پہنچنا تھا ان قدموں میں پہنچ چکا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سرکار نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ حضرت مازن نے ساری کہانی سنائی۔ حضور نے فرمایا آپ مسلمان ہو گئے ہو، بتاؤ کیا چاہیے؟ حضور تین چیزیں چاہیے۔ آقا نے پوچھا کون کون سی؟ یا رسول اللہ پہلی بات یہ ہے کہ میں شرابی ہوں اور میں گانے سنتا ہوں، دعا فرمائے اللہ مجھے اس سے نجات دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، اجابت سہرا عنایت بلندن کے دعائے محمد، اجابت سہرا عنایت بلندن کے میرے سردار نے ہاتھ اٹھائے اور سردار نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ سردار نے فرمایا اللہم اعطل القلب بتلاوت القرآن۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ حضور نے دعا مانگ کے کہا مالک یہ گانے سنتا ہے، آج کے بعد اسے قرآن والا بنا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر زندگی میں ان جیسا قرآن پڑھنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں حضور ایک اور دعا بھی کر۔ حضور نے فرمایا بولو حضور میرا عمان بھوکا ہے۔ عمان کیا ہے؟ بھوکا ہے۔ پورا عرب جو ہے نا، پورا عرب، سعودی عربیہ، سعودی عربیہ کتنی بڑی ریاست ہے، سعودی لوگ اب قرضہ لیتے ہیں، عمانی آج بھی قرضہ نہیں لیتے، قرضہ دیتے ہیں۔ یہ میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے میں نے ٹوپی پہنی ہے داڑھی رکھی صرف مولوی ہوں۔ میں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں وہاں دین دنیا دونوں ہیں۔ اگر ایک طرف تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے، دوسری طرف معاشیات اور سیاسیات پڑھائی جاتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات کی؟ میں بالکل ذمہ داری سے فگر آپ کو بتا رہا ہوں، پوری دنیا قرضہ لے رہی ہے، عمان آج بھی قرضہ نہیں دیتی۔ سلطنت عمان قرضہ دیتی ہے، قرضہ لیتی نہیں۔ ورلڈ بینک کے اشاریے دیکھ لیں، آپ جس بینک کو بھی کھول لیں، عمان قرضہ نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ حضرت مازن نے 1450 سال پہلے کہا حضور میرا عمان بھوکا ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم بارک لنا فی عماننا، اے اللہ میرے عمان میں برکت عطا فرما۔ وہ اتنی برکت ہے 1450 سال گزر گئے، ابھی برکت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب والے فرمایا جن کی دو بوند میں کوثر سرسبی، اے جن کی دو بوند ہے کوثر سرسبی، رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی آقا ہمارے۔ اب سنیے تیسری دعا، یا رسول اللہ میں نے شادی کی، میرا پتر کوئی نہیں، کیا حضور نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ ایسا پتر دے، اس کو کیا دے؟ فرماتے ہیں تزوجت 4 حرائر، میں نے 4 عورتوں سے شادی کی۔ کتنی؟ اور اجازت دینا اسلام بولو کتنی؟ لیکن اس صورت میں دیتا ہے بندہ سنبھال سکے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی زنانی نال گزارا کرو، پھر 4 نہ کریں، پھر یہ نہ ہو دنیا میں زنانی ناراض ہو جائے، آگے جائیں خدا اور مصطفیٰ ناراض ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟
بیوی ہو تو پھر میرے رسول اللہ کی زوجہ حضور کی ہر بیوی وفا شعار ہے، کیونکہ ہماری مائیں بھی ہیں اور رسول اللہ کی ازواج بھی۔ ضمناً بات آگے کر دیتا ہوں چونکہ باہر آواز جا رہی ہے، بیوی کو شوہر کا وفادار ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، بیوی کو شوہر کا، اور افسر صاحب کو بھی چاہیے نا کہ سر صبح شاہ میں بیٹھ کے سنگیوں کو چاہ کے 20 کپ کے لائے اور گھر سے فون آئے پاؤ ٹماٹر لانے ہیں تو افسر صاحب ماتھے پہ آنکھیں نہ رکھیں، افسر بھی بندے نہ پتھر پڑے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں بالکل ذمہ دار تھا اپنی بات پر، میں بالکل سیدھا آدمی دیہاتی آدمی۔ افسر صاحب بھی یوں چلیں، یوں نہ چلیں۔ حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، حضور سے بڑا کوئی ہے؟ دن کا وقت ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اماں عائشہ سچے باپ کی سچی شہزادی آرام کر رہی ہیں، حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ مجھے بھوک لگی ہے لنگر بنا دو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میرے والدین آپ پر قربان آج سر میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا عائشہ درد ہے، لیٹی رہو۔ اب آپ جتنے افسران بیٹھے ہیں سنیں، لیٹی رہو۔ حضور اندر تشریف لے گئے، وہ نورانی ہاتھ جن کی قسم قرآن اٹھائے، ان ہاتھوں سے کونین کو سلطان آج آٹا گوندھ رہا ہے۔ حضور کی شان کی یہ غیرت بھی دیکھی، ایسا کوئی 4 روپیہ چھڑ کے بندے کی سلام نہ کرنے، فرمایا حضور ہاتھوں سے آٹا گوندھ۔ پھر حضور نے چھوٹے چھوٹے لکڑ کے تل کے اکٹھے کر کے انہیں آگ لگا کے اوپر پرات رکھی جس پہ کھانا بننا تھا، حضور نے رکھ کے اب سیدہ عائشہ کو جگا کے کہا عائشہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب اٹھو نا 2 چپاتیاں لگا دو، جو مجھ سے ہوا میرا کام دیکھ کے خدا مجھ سے راضی ہو گیا، اب تو میری خدمت کرے گی خدا تجھ سے بھی راضی ہو۔ سمجھ آئی نا جناب؟ افسر شاہی وہی اچھی ہے جس سے خدا راضی اور مصطفیٰ۔ بات میں کچھ اور کرنے لگا تھا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کر دوں پہ یا ختم؟ چلیں آخری بات، میں نے اصل میں صبح حدیث پاک کی کلاس پڑھانی ہوتی ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، سنیے حدیث پاک، مکہ پاک ہے، آخری حدیث، سنیں دھیان سے سنیں پلیز۔ اللہ کریم آپ کو حج یا عمرے کے لیے لے جائے۔ اچھا اتنی آہستہ آمین اور کئی منہوں سے نکلی بھی نہیں، نہ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، باقی میں نے دل سے دعا دی ہے اللہ آپ کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب۔ مکہ پاک میں وہ غار جس میں سرکار جا کے عبادت کرتے تھے، اس غار کو کیا کہتے ہیں؟ سوچ لیں، وہ سب سے اونچی غار، سوچ لیں سور ہے یا ہرا ہے؟ کون سی ہے؟ جبل نور پر۔ اب ذرا سنیے، میرے محبوب ہیں، چند دنوں کا لنگر بھنڈارا ہے، حضور نے کہا خدیجہ میں ذرا مکے سے تنگ آ کے جا رہا ہوں اپنا رب کی بات کو منانے کے لیے، لہٰذا میں ہفتہ ادھر ہی رہوں گا۔ حضور چلے، ہفتہ گزرا، وہیں تشریف فرمان ہے۔ آج عرب گورنمنٹ نے کچھ سیڑھیاں کاٹ کے بنائی ہیں، اب بھی ہم جو پاکستانی حاجی ہیں یا رات کو جاتے ہیں یا سحری ٹائم، دھوپ میں سفر نہیں ہوتا اور جوانوں کے سانسیں بھی اکھڑتی ہیں، ابھی گورنمنٹ نے پلان بنایا ہوا کچھ وہ سسٹمیٹکلی بنانے لگے ہیں، وہ ایسی چیز جو الیکٹرک ہوگی، شام کر کے لے جائے گی، شام کر کے لے آئے گی، لیکن خدیجہ کی وفاؤں کو کون بھول سکتا ہے؟ حضور ہفتہ ہوا غار سے نہ تشریف لائے، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، ٹریڈ کارپوریشن کی چیئرمین، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، سب سے بڑی مالدار مکے کی عورت، دنیا جیسے خدیجہ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے، 50 یا 55 سال کی عمر ہے، ہاتھ دونوں میں ڈبے پکڑے ہیں، اس ہاتھ میں حضور کے لیے یہ بنایا ہے، اس ڈبے میں حضور کے لیے یہ بنایا۔ اماں خدیجہ جا رہی ہیں،
پتہ کروں میرے حضور کے پاس کھانا بھی ہے یا نہیں ہے، میرے حضور کی طبیعت ناساز تو نہیں ہے، طبع نازک کہیں گراں تو نہیں کچھ گزر رہا۔ فرماتی ہیں میں آ رہی تھی، جو ہی اندر داخل ہوئی اما خدیجہ کو کچھ آواز آئی، اما نے پوچھا حضور یہ آواز کیسی ہے، سامنے تو صرف آپ ہیں۔ حضور نے فرمایا خدیجہ ابھی جبریل آیا تھا۔ حضور کیوں آیا تھا؟ فرمایا اے میری خدیجہ تو کھانا میرے لیے لا رہی تھی، تیرا چل کے آنا رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے جبریل کو بھیج کے تیری چال کو دیکھ کے تجھے اپنی طرف سے سلام بھیجا۔ خدیجہ رب نے تجھے سلام بھیجا۔ حضور جبریل کا جبریل نے سلام دیا اور میں بھی دے رہا ہوں۔ اب ہونا یہ چاہیے اما خدیجہ کہتی قبول ہے، اللہ کا بھی جبریل آپ، لیکن اما بھی پھر اما تھی نا، وفا کی حد کی ہے۔ اما پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ رب کا بھی سلام سن لیا، جبریل کا بھی، آپ کا بھی، لیکن سب سے پہلے آپ کو سلام کا جواب دیتی ہوں۔ وجہ یہ ہے خدیجہ تو پہلے بھی خدیجہ تھی، لیکن یہ عزت نہ تھی جو آج ملی ہے کہ جس محمد سے نکاح کرنے کے بعد یہ عزت ملی ہے۔ پہلا سلام اس کملی والے، پھر دوسرا سلام جبریل کو، اس وجہ سے کہ وہ سلام لے کے آئے۔ جہاں تک اللہ کا تعلق ہے فرمایا فاللہ هو السلام، اللہ کو کیا سلام دے، وہ ہے ہی سلامتیوں والا۔